السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی نوجوان نسل میں، نئی جنریشن میں کچھ باطل فرقے، کچھ گمراہ فرقے ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، اور وہ شوشہ بڑا خوبصورت سا لگتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، عقل میں بھی آ جاتا ہے۔ شوشہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر کسی مولوی کی بات مت مانو، بلکہ قرآن و حدیث کی بات مانو، کیونکہ ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ ہم نے کسی مولوی، کسی مفتی کا کلمہ نہیں پڑھا کہ ہم جو وہ کہے گا اس پر عمل کریں گے، بلکہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ بات تو بڑی خوبصورت ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے اور بات ٹھیک بھی ہے۔ کبھی کسی مولوی کا تو کلمہ پڑھا نہیں، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس کی شریعت کا ہم نے جو ہے دم بھرا ہے اور دم بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت جب تک سانسوں میں سانس ہے بھرتے رہیں گے، تو بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، وہ ہمیں اس بات کے ذریعے سے کہاں لے جانا چاہتے ہیں، وہ نئی جنریشن کو، وہ نوجوان عوام کو، نوجوان طبقے کو اس ٹیبلیٹ کے ذریعے سے جو بڑی میٹھی ہے کہاں لے جانا چاہتے ہیں، وہ میں ابھی آگے آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی گمراہ فرقہ یہ کہتا ہے، کوئی شخص آ کر جو گمراہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی مولوی کی بات مت مانو، قرآن و حدیث کی بات مانو، ہم پوچھتے ہیں بھئی کیوں، مولوی کی کیوں نہ مانے، تو آگے سے فوراً کہتا ہے کہ دیکھو یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کی باتوں کو مانا تھا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، لہٰذا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مولویوں کی بات نہیں، قرآن و حدیث کی بات مانو۔ اور یہ بات مل جائے گی کہ یہود و نصارہ نے جو ہے اپنے علماء کو، اپنے اہل علم کو جو ہے مانا اور ڈھنگ سے مانا، تو کیا ہوا، وہ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ لیکن اس کا پس منظر، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا یہود و نصارہ پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کی بات کو مانا تھا، یہ کچھ اور وجہ تھی، یہ ہمیں سمجھ لیجئے اور غور سے سمجھیے گا۔ دیکھیے، یہود و نصارہ کے جو اہل علم تھے ان کے اندر دو خرابی تھی، یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان میں دو خرابی آ گئی تھی۔ پہلی خرابی تو یہ تھی کہ وہ پیسوں کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں وہ اتنے گر چکے تھے، اتنے حریص ہو چکے تھے، اتنا اپنا ضمیر بیچ چکے تھے، اتنا اپنا ایمان بیچ چکے تھے کہ جیسے ہی ان کے پاس میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کی جیب کیسی ہے۔ جب پتہ لگا کہ ٹھیک ٹھاک مال یہاں سے مل جائے گا تو وہ قرآن اس میں توریت و انجیل میں تبدیلی کر کے، اس وقت کی شریعت میں تبدیلی کر کے، وہ سائل کے جو پوچھنے والا ہے اس کے مطابق ہی مسئلہ بتا دیا کرتے تھے، چاہے انہیں توریت و انجیل میں تبدیلی کرنی پڑے۔ اس کو قرآن کے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ جو ہے یعنی یہود و نصارہ کے علماء، وہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اسی بات کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ جو تھے یعنی یہود و نصارہ کے علماء، وہ اللہ کی بات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے۔ ایک گڑبڑی تو ان کے اندر یہ تھی۔ دوسری بڑی خرابی یہود و نصارہ کے علماء میں یہ آ گئی تھی کہ وہ اپنی مفاد کی خاطر عوام کا بیوقوف بنانے کے لیے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے لگے تھے، اور عوام تھی بیچاری کہ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتی تھی، گویا کہ عوام نے اپنے علماء کو خدا مان لیا تھا۔ بھائی ظاہر ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا یہ تو ذمہ داری صرف اللہ کی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اگر کوئی یہ ذمہ داری کہ حلال چیزوں کو حرام کرنا، حرام چیزوں کو حلال کرنا کوئی مولوی اپنے اوپر لے گا تو گویا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔
یہ کام تو خدا کا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے مولویوں نے یہ کام جو خدا کا کام تھا، جو اللہ کا کام ہے، جو پالنہار کا کام ہے، جو خالق کا کام ہے، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال، چیزوں کو حلال یا حرام کہنا، یہ کس نے لے لیا تھا؟ یہ یہود و نصارہ کے علماء نے، اور عوام ان کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ کیسے چلنے لگی تھی؟ قرآن کریم میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو جو ہے وہ خدا مان لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر خدا مان لیا تھا۔ یہ قرآن میں ہے۔ ان دو خرابیوں کی وجہ سے ان کے علماء پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار ڈالی اور ان کو علماء سو کہا گیا۔ اب ظاہر ہے جب اہل علم بگڑ گئے، اہل علم نے اپنا ضمیر بیچ دیا تو عوام تو بگڑتی۔ تو اس وجہ سے ان سب پر عذاب آیا، اس وجہ سے ان سب پر جو ہے اللہ نے ذلت اور رسوائی نازل کی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ صرف اپنے علماء کی بات مانتے تھے، نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے علماء غلط راستے پر پڑ گئے تھے، وہ قرآن اس وقت کی شریعت میں تبدیلی کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی اس غلط باتوں کو ماننے کی وجہ سے یہود و نصارہ کو ذلیل کیا گیا، ان کی عوام کو بھی اور انہیں بھی۔ تو یہ دلیل دینا کہ دیکھو یہود و نصارہ پر جو عذاب آیا تھا، انہیں جو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ان کے علماء کی باتیں ماننے کی وجہ سے، اس سے تو کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی یہاں جو یہود و نصارہ کو جو منع کیا گیا علماء کی بات ماننے سے، وہ اس لیے کہ ان کے علماء تو خود راستے پر، صحیح راستے پر نہیں تھے، وہ تو خود گڑبڑی کیا کرتے تھے، وہ تو خود اس وقت کی شریعت میں تبدیلی کیا کرتے تھے۔ تو جب جو آدمی خود صحیح راستے پر نہیں، لوگوں کو غلط بتا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہی تو کہا جائے گا اس کی بات مت مانو۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنے عالموں کی بات مانی، تو ان کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اس بات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے علماء کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی امت کے علماء کے بارے میں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی، علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، تہجد گزار پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ یعنی علماء کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عالم کی فضیلت بیان کی اور یہ کہہ دیا کہ عالم جو ہوتا ہے، علماء جو ہوتے ہیں، وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، نبی کی وراثت کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، نبی کے علوم کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہی حرکت کرنے لگے جو یہود و نصارہ کے علماء نے کی تھی، کہ قرآن میں تبدیلی نعوذ باللہ کرنے لگے، قرآن کی غلط تشریحات کرنے لگے، حدیثوں کو توڑ موڑ کر بیان کرنے لگے، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ ہم بھی کہیں گے اس کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان قرآن میں جان بوجھ کر تبدیلی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے علماء کی بات نہیں مانیں، نہیں، ہمیں حکم ہے علماء کی بات ماننے کا، لیکن کون سے علماء کی بات ماننے کا؟ جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹے ہوئے تو یقینی طور پر ہمیں بات نہیں ماننی چاہیے۔ اور پھر اس میں عالموں کی کیا خاص بات ہے؟ پھر تو کسی کی نہیں ماننی چاہیے۔ جو آدمی قرآن و حدیث کی بات کرے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ صحیح راستے پر ہے۔ تو اس لیے یہ جو دماغ میں ہمارے بٹھائی جاتی ہے کہ علماء کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہود و نصارہ پر جو ہے عذاب اس لیے آیا، یہ غلط ہے۔ آخری بات اس ویڈیو کی یہ ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے عوام کو حکم یہ ہے کہ وہ علماء سے جڑے، عوام کو حکم یہ ہے کہ وہ علماء سے رابطے میں رہے، عوام کو حکم یہ ہے کہ وہ اہل علم سے اپنا تعلق جوڑے اور جیسے وہ کہیں ویسے چلتے رہیں۔ اور علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، انہیں نصیحتیں کی ہیں کہ خبردار تم غلط راستے پر مت چلنا، تم اپنی منمانی تشریح اور اپنی منمانی باتیں قرآن و حدیث میں مت بڑھنا۔ کیا فرمایا قرآن کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا پیارے نبی نے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان قرآن کریم کے اندر بغیر علم کے کوئی بات کہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ علماء کے لیے ہیں۔
کہ الٹی سیدھی وضاحتیں مت کرتے پھرنا، الٹی سیدھی باتیں اور الٹی سیدھی تشریحات قرآن کی مت کرتے پھرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا۔ ایسی طرح حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ڈرایا۔ وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان میرے اوپر جھوٹ بولے، یعنی حدیث میں کوئی ایسی بات ملائے جو میں نے نہ کہی ہو، یا حدیث کے نام پر کوئی ایسی بات لوگوں کو بتائے جو میں نے نہ کہی ہو، تو وہ بھی یاد رکھے، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ دونوں باتیں کسے کہی گئیں، کسے سمجھایا گیا، کسے ڈانٹا گیا؟ مولویوں کو۔ تو اگر اس سے حدیث سے یہ پتہ لگا ہے کہ جو بھی مولوی ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کرے گا اور عوام کو اس سے جڑنا چاہیے، اور اگر کوئی مولوی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے وعیدیں ہیں، وہ قیامت میں بھگتے گا، اور عوام کو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ مولویوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، جی ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، بھئی ہاں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، یہ مولوی بھی تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات بتلا رہے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت، وصیت، ڈرا دھمکا کر گئے ہیں کہ خبردار جب عوام کو باتیں بتاؤ تو وہی بتانا جو میں نے کہی ہیں، جو قرآن میں ہوں۔ اگر تم نے قرآن کے نام پر ایسی باتیں بتائیں جو قرآن میں نہیں تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا۔ اور اگر تم نے حدیث کے نام پر ایسی بات کہی جو میری حدیث میں نہ ہو، جو میں نے نہ کہی ہو، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تب بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا۔ تو انہیں تو یہ نصیحت ہے، انہیں تو یہ دھمکی دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اہل علم سے جڑ کر چلنا چاہیے عوام کو، اور اپنے علماء کی بات ماننی چاہیے۔ ہاں یہ پورا اختیار ہے، اگر عالم کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت یہ کس جگہ پر ہے، قرآن میں، حدیث میں، یا کوئی سی کتاب میں ہے؟ وہ اس کے دلائل اور اس کی دلیل، اس کی وضاحت کرنے کا وہ ضرورت مند ہوگا، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔